کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ایک ایسی رات آتی ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں؟ ایک ایسی رات جب تمام انسانوں کے اگلے سال کے مقدر لکھے جاتے ہیں۔ ایک ایسی رات جب گنہگاروں کی مغفرت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ ہے شب برات، یعنی نصف شعبان کی رات، وہ مبارک رات جس کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں ملا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس رات میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس رات اللہ کیا فیصلے کرتے ہیں اور ہم اس رات کو کیسے گزاریں کہ اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں؟ شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات یا بری ہونے کی رات۔ یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہوتی ہے جو رمضان سے 2 ہفتے پہلے آتی ہے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک رات انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے ڈھونڈا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں سجدے میں ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوچا شاید مجھ پر کوئی شک ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کچھ اور سوچا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے اور یہ شب برات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حامیم، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مبارک رات شب برات ہے جس میں تمام سال کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون زندہ رہے گا، کون فوت ہوگا، کسے رزق ملے گا، کسے مشکلات آئیں گی، کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہی میں رہے گا۔ اس رات اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ صرف 2 قسم کے لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ شب برات کی رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے؟ کوئی رزق مانگنے والا ہے؟ کوئی مصیبت سے نجات چاہنے والا ہے؟ اور صبح تک یہ اعلان جاری رہتا ہے۔ سلف صالحین اس رات کو کیسے گزارتے تھے؟ وہ پوری رات نفل نماز، قرآن کی تلاوت، استغفار اور دعا میں مصروف رہتے تھے۔ کچھ بزرگ اس رات روزہ رکھتے تھے اور کچھ شعبان کے آدھے مہینے کے روزہ رکھتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں: جمعے کی رات، عیدین کی راتیں، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس رات میں کوئی ایسی عبادت نہیں جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو۔ جو عبادت روز کرتے ہیں، نماز، تلاوت، ذکر، استغفار، انہیں اس رات زیادہ کرنا چاہیے۔ اس رات کچھ لوگ ایسی بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں جو اسلام میں ثابت نہیں ہیں، جیسے خاص طریقے سے نماز پڑھنا، پٹاخے چلانا، قبرستان میں شمع جلانا۔ یہ سب بدعتیں ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں، نفل عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے دل سے تمام مسلمانوں کے لیے کینہ نکال دیں۔ شب برات کی رات کا ساتھ کئی اہمیت بھی ہے۔ یہ رمضان کی تیاری کا وقت ہے۔ جس طرح کھلاڑی بڑے میچ سے پہلے پریکٹس کرتا ہے، اسی طرح مومن کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ نفل روزہ رکھتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اتنے روزے کسی اور مہینے میں رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ اس رات کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اس میں مرنے اور جینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اگلے سال یہ وقت آئے گا تو وہ زندہ ہوگا یا نہیں، اس لیے یہ رات ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے کہ شب برات میں اپنا نام زندہ لوگوں کی فہرست میں لکھوانے کے لیے کوشش کرو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اس شب برات اپنے گناہوں کا احساس کریں، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں، اپنے دل سے کینہ اور کینہ نکال دیں، نماز، تلاوت اور ذکر میں وقت گزاریں، اپنے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ارادے کریں کہ اب ہمارا ہر دن اللہ کی اطاعت میں گزرے گا، کیونکہ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کر لے۔ اور شب برات وہی رات ہے جب اللہ کی رحمت کا دروازہ سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے۔ تو اس مبارک رات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔